بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، الملخص الفقہی کا یہ اگلا درس آپ کے سامنے ہے۔ اس میں آج بیان ہے اذان اور اقامت کا۔ اقامت وہی تکبیر جو جماعت کے قائم ہونے کے وقت کہی جاتی ہے تکہیری طور پر۔ تو اذان اور اقامت کے احکام کے سلسلے میں یہ سبق ہے۔ چونکہ نماز جو ہے وہ بجماعت پڑھنا زیادہ بہتر ہے، سنت یہی بلکہ واجب بھی ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ من سمع الاذان ولم یات المسجد فلا صلاۃ لہ، کہ جس نے اذان کی آواز سنی اور مسجد میں نہیں آیا ہے، جماعت میں شریک ہونے نہیں آیا، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ حدیث رسول ہے، کہ اس وجہ سے گویا جماعت واجب ہو جاتی ہے، مسجد میں آنا ضروری ہے، ورنہ نماز ہی نہیں ہوگی تو پڑھنے سے فائدہ کیا ہوگا۔ ہاں اگر کوئی عذر شرعی ہے، مجبوری ہے، آدمی بیمار ہے یا اور کوئی بیمار کا تیماردار ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، آدمی نقصان ہو جائے گا، مر جائے گا، فوت ہو جائے گا، تو اس طرح سے شرعی عذر اگر کوئی ہو، یا مان لیا پیشاب پیخانہ لگا ہے، جماعت چھوٹ گئی، وقت نکل گیا، کوئی مجبوری عذر شرعی ہو، آدمی مجبور ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن جان بوجھ کر بغیر کسی مجبوری کے یہ جماعت کا ترک کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو جبکہ نماز بجماعت واجب ہے، تو اب ضروری ہے کہ اس کے لیے کوشش کیا جائے۔ کوشش تو لوگ کرتے تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں، مگر پھر بھی اس کا اندازہ ہو نہیں پاتا تھا، اس لیے کہ آج کل کی طرح سے گھڑی تو نہیں تھی، موبائل تو نہیں تھی کہ جس کے اندر سب کے پاس ٹائم موجود ہو کہ کتنا بجائے کتنے بجے جماعت ہے۔ وہ صرف سورج کو دیکھ کر ہی نماز پڑھتے تھے، یا رات کے وقت تاروں وغیرہ کو دیکھ کر۔ تو بہرحال بڑی پریشانی تھی وقت کے جاننے میں، اس لیے ضروری تھا کہ کوئی انتظام ایسا ہو جائے جس سے نماز کے وقت کا اعلان ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے اس کے لیے مشورہ کیا کہ بھائی کیا کیا جائے۔ کسی نے کچھ مشورہ دیا، کسی نے کہا کہ آگ جلا دی جائے، دھواں اٹھ جائے، لوگ دیکھ کر کے یہ ہے کہ آ جائیں۔ اللہ کے رسول نے کہا نہ، یہ آگ تو ہے، یہ مجوسیوں کے عبادت خانے میں ہوتی ہے اور آگ کی وہ پرستش کرتے ہیں، لہذا مجوسیوں کی مشابہت ہم کو پسند نہیں ہے۔ آپ نے اس مشورے کو قبول نہیں کیا۔ کسی نے کہا کہ ایک لمبا جھنڈا کھڑا کر دیا جائے، تو کبھی جھنڈا کتنی دور سے نظر آئے گا، یا کسی کی نظر ادھر نہ ہو، یہ وقت ہی کا پتہ نہیں تو ادھر ہردم کون دیکھے گا، تو اس سے بھی گویا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا لوگوں کا، تو اللہ کے رسول نے اسے بھی کینسل کر دیا۔ اس کے بعد کہا کہ گھنٹا بجایا جائے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ گھنٹا بجانا بھی یہودیوں کی عبادت کا طریقہ ہے، اس کو بھی ہم نہیں کریں گے۔ بہرحال مشورے جو بھی آئے، اللہ کے رسول نے یہ ہے کسی کو قبول نہیں کیا، اور نہ اپنی طرف سے کوئی مشورہ ہی دیا۔ مجلس اسی پر برخاست ہو گئی کہ رات میں عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ کو خواب میں نظر آیا کہ ایک آدمی ہاتھ میں گھنٹا لیا ہے، تو میں نے کہا بھائی یہ گھنٹا انہوں نے کہا بھائی یہ گھنٹا تم بیچو گے؟ کہا تم اس گھنٹے کا کیا کرو گے؟ تو کہا اس سے ہم اذان کے نماز کے وقت کی اطلاع دیتے رہیں گے۔ تو اس نے بتایا کہ ہم اس سے بہتر طریقہ تمہیں بتائے دیتے ہیں، اور اس نے گویا اذان کے کلمات سکھلا دیے۔ جب خواب سے بیدار ہوئے، فجر کی نماز میں عبداللہ ابن زید آئے، تو انہوں نے اللہ کے رسول سے ذکر کیا، تو فرمایا کہ یہ خواب برحق ہے، سچا ہے، اور چلو اسی طریقے کو ایجاد کرو، اذان دو۔ تو بہرحال اس طرح اذان کا طریقہ جو ہے وہ رائج ہو گیا سن 1 ہجری میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے کے بعد پہلے ہی سن کے اندر اس کی ضرورت چونکہ سخت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام بھی غیب سے فرما دیا، خواب میں اذان دکھلا دیا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ لما كانت الصلوات الخمس مؤقتة بأوقات معینة لا يجوز فعلها قبل دخول تلك الاوقات، جبکہ 5 وقت کی نمازیں یہ معین اوقات کے ساتھ موقت ہیں، یعنی وقت کے ساتھ متعین وقت کے ساتھ بندھی ہوئی ہیں،
لا یجوز فعلها قبل دخول تلک الاوقات، کہ ان کا کرنا ان اوقات کے داخل ہونے سے پہلے جائز نہیں ہے۔ تو ضروری ہے کہ آدمی اس وقت کو جانے کہ کب وقت داخل ہوا اور کب نماز کا اول وقت شروع ہوا، کہ فوراً آدمی جا کے نماز ادا کر لے۔ وَكَانَ الْكَثِيرُ مِنَ النَّاسِ لَا يَعْرِفُ دُخُولَ الْوَقْتِ، اور لوگوں میں سے اکثر وہ لوگ جو ہیں وہ وقت کے داخل ہونے کو نہیں جانتے تھے کہ کس وقت نماز کا اول وقت داخل ہوا۔ تو اب ضروری تھا کہ کوئی اس کے لیے مخصوص ہو جو وقت کی نگرانی کرے اور وقت پر اطلاع دے، اس چیز کی سخت ضرورت تھی۔ او قد یکون مشغولا لا ينتبه لدخوله، یا کبھی کبھی انسان جو ہے وہ اپنے کاروبار میں مشغول ہوتا ہے، کوئی کھیتی کر رہا ہے تو پانی کی سینچائی کر رہا ہے، اس کی گڑائی نرائی کر رہا ہے، کوئی تجارت کر رہا ہے تو اپنا لین دین کر رہا ہے، گراہک کو سودا دے رہا ہے، اس سے پیسے لے رہا ہے۔ تو یہ ساری مشغولیات میں آدمی کیا تھے، مشغول رہتے تھے، ان کو پتہ نہیں چلتا تھا نماز کے وقت کا۔ بڑی پریشانی تھی جماعت کے پکڑنے اور جماعت میں شامل ہونے میں۔ تو شرع اللہ الاذان للصلاۃ، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اذان کو مشروع کر دیا نماز کے لیے، یعنی ایک شرعی قانون بنا دیا کہ نماز کا وقت جیسے داخل ہو فوراً آدمی ایک مؤذن جو ہو وہ اذان دے، لوگوں کو نماز کے وقت کی اطلاع دے دے، تاکہ یہ وجوب جو ہے جماعت میں شرکت کا اور حاضر ہونے کا، یہ وجوب اسے وہ عہدہ برا ہو سکے، کہ ذمہ داری پوری ہو سکے۔ اعلام بدخول وقتها، تو اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے اذان کو مشروع کر دیا، یعنی شریعت کا ایک قانون بنا دیا شریعت میں، لوگوں کو ان کے اوقات کے داخل ہونے کے وقت، یعنی جب ان نمازوں کا وقت داخل ہو تو ان نمازوں کے داخل ہونے کا کی اطلاع دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اذان کو مشروع قرار دے دیا۔ وقد شرع الاذان فی السنۃ الاولی للہجرۃ النبویہ، اور تحقیق کی اذان جو ہے یہ ہجرت کے پہلے ہی سال، ہجرت نبوی کے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے پہلے ہی سال میں کیا ہوگی، شرعی قانون بنا دیا گیا، اسے شروع کر دیا گیا۔ شرائط و شرم، شروع کے معنی شروع ہونا بھی ہوتا ہے اور قانون سازی بھی ہوتا ہے، شرعی قانون۔ وقد شرع الاذان، اور تحقیق کی اذان کو مشروع قرار دے دیا یا شروع کر دیا گیا نبوی ہجرت کے پہلے ہی سال میں۔ وسبب مشروعیت انہ لما اثر معرفت الاوقات علیہم تشاوروا فی نصب علامت لہا، اور اس کے مشروع اور قانون سازی کا سبب کیا تھا؟ اذان کی قانون سازی، یعنی شریعت میں اس کے قانون بنانے کا، اس کے شروع کرنے کا سبب کیا تھا؟ کہ جب دشوار ہو گیا صحابہ کرام پر اوقات کا جاننا، اسرا یا اسرن کے معنی ہوتا ہے مشکل ہونا، دشوار ہونا، تو جب دشوار ہو گیا ان پر، یعنی صحابہ کرام پر اوقات کا جاننا، تشاوروا فی نصب علامت لہا، تو ان لوگوں نے مشورہ کیا اس کے لیے ایک نشانی کے قائم کرنے کا۔ نصب کے معنی گاڑنا، قائم کرنا۔ تو ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ اس نماز کے وقت کے داخل ہونے کی کوئی نشانی متعین ہو جائے جس کے ذریعے سبھی لوگ جماعت میں آ سکیں۔ فَأُرِيَ عبداللہ بن زید حاذَ الْأَذَانَ فِي الْمَنَامِ، تو عبداللہ بن زید کو جو ہے یہ اذان خواب میں دکھلایا گیا۔ دیکھا انہوں نے کہ ایک آدمی ہاتھ میں گھنٹا لیا ہے، تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا یہ گھنٹا تم بیچو گے؟ تو اس نے کہا اس گھنٹے کا تم کیا کرو گے؟ کہا اس کے ذریعے ہم نماز کے وقتوں کی اطلاع دے دیں گے بجا کر کے۔ تو اس نے کہا ہم اس سے بہتر طریقہ تمہیں بتا دیتے ہیں، تم اس طرح سے بلند آواز سے کلمات کہہ کر کے نماز کے وقت کی اطلاع دے سکتے ہو۔ اللہ کے رسول نے جب اس خواب کو سنا تو کہا یہ برحق ہے، اور بلال کو حکم دیا کہ بلال یہ تم کو اذان سکھلائیں گے اور تم بلند آواز سے کہو۔ اور بلال سے اس لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کی آواز بہت بلند تھی۔ وَأَقَرَّهُ الْوَحْيُ، اور وحی نے اس کو کیا ہے ثابت مانا، قائم مانا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو ثابت اور قائم مانا۔ وقال تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع،
اور اللہ تعالیٰ نے اس اذان کی تائید اس آیت کے ذریعے کر دی کہ اے وہ لوگوں جو کہ ایمان لائے ہو، جب تمہیں اذان کے لیے بلایا جائے، آواز دی جائے جمعے کے دن، تو تم جلدی آؤ، دوڑتے ہوئے آؤ، نہیں جلدی آؤ، الا ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف جلدی آؤ، اور لین دین، کاروبار اور تجارت کو چھوڑ دو۔ تو سورہ جمعہ کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کر دی؟ تائید کر دی گویا اذان کی، گویا یہ وحی سے ثابت ہو گیا اذان، کہ اذان کو اللہ نے ثابت مانا ہے۔ دوسری آیت یہ ہے جو اذان کی تائید فرما رہی ہے، اس کو ثابت اور مطلب ثابت مان رہی ہے کہ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، کہ جب تم ان کو نماز کے لیے پکارتے ہو، یعنی نماز کے لیے جب اذان دیتے ہو، بلاتے ہو نماز کی طرف، تو اسے وہ لوگ کھیل و تماشا سمجھتے ہیں، یعنی اس پکار کو بہت معمولی اور بہت آسان سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کی طرف سے پکار ہے، اور یہ پکار بڑی سخت ہے، اور اس کے قبول نہ کرنے کی جو سزا ہے وہ آخرکار وہ قیامت میں دیکھ لیں گے۔ تو کہا کہ جب تم پکارتے ہو ان کو نماز کی طرف، جب اذان دیتے ہو تو اسے کھیل تماشا سمجھتے ہیں، بہت آسان، بہت معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ پکار اللہ کی پکار ہے اور انکار کرنے والوں پر بڑی سخت ہے۔ یہ ذرا پیج جلدی نہیں ملتا، اس میں دقت ہو جاتی ہے۔ یہ ہو گیا 97، ہم کو چاہیے 99، یہ ہے 99۔ تو کہا وَكُلُّ مِنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لَهُمَا أَلْفَاظٌ مَخْصُوصَةٌ مِنَ الذِّكْرِ، کہہ رہے ہیں کہ اذان اور تکبیر میں سے ان دونوں کے لیے کچھ مخصوص الفاظ ہیں جو اسی اذان و اقامت کے لیے خاص کر لیے گئے ہیں۔ ذکر و اذکار کے کچھ مخصوص الفاظ ہیں ان دونوں کے لیے، یعنی اذان و اقامت کے لیے۔ وہ کیا ہیں؟ اللہ کے ذکر کے الفاظ ہیں۔ وَهُوَ كَلَامٌ جَامِعٌ لِعَقِيدَةِ الْإِيمَانِ، اور یہ عقیدہ ایمان کے جامع کلام ہے، یعنی عقیدہ ایمان جو توحید ہے، عقیدہ ایمان کیا ہے؟ توحید، تو اس توحید کے یہ جامع کلمات ہیں، جامع کلام ہیں۔ فَأَوَّلُهُمَا التَّكْبِيرُ، تو ان دونوں میں یعنی اذان میں بھی اور تکبیر میں بھی کیا ہے؟ ان دونوں میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ تکبیر، یعنی اللہ اکبر کہنا ہے۔ وَهُوَ إِجْلَالُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ إِثْبَاتُ الْوَحْدَانِيَةِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، کہنے کہ اللہ تبارک، اور یہ کلمہ یعنی اللہ اکبر، یہ کلمہ اللہ کی بزرگی کو ثابت کرنا ہے کہ اللہ بہت بزرگ ہے، بہت بڑا ہے، بہت عظیم ہے، تو یہ اللہ کی بزرگی اور برتری کو کیا ہے؟ ثابت کرنا ہے۔ ثم اثبات الوحدانیت للہ عز وجل، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو ثابت کرنا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو اس کا حکم بھی سب سے بڑا ہے اور اس کی اطاعت بھی سب سے زیادہ ضروری ہے۔ گویا یہ اللہ کی وحدانیت کا جامع کلمہ ہے۔ اچھا، وَإِثْبَاتُ الرِّسَالَةِ نَبِيِّنَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالشہادتین، اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنا ہے شہادتین کے ذریعے، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے کے ذریعے گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہو گئی بمانگ دوحل، بلند آواز سے۔ تو گویا یہ رسالت کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنا ہوا شہادتین کے ذریعے، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے کے ذریعے۔ ثم الدعاء الی الصلاۃ التی ہی عمود الاسلام، پھر بلانا ہے اس نماز کی طرف جو اسلام کا ایک کھمبا ہے، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، تو اس سے گویا بھی اللہ کی عبادت کی طرف بلانا ہے اور اللہ کی عظمت کو ظاہر کرنا ہے، تو اس سے بھی اللہ کی وحدانیت ثابت ہوتی ہے۔ والدعاء الی الفلاح، اور کامیابی کی طرف بلانا ہے، یعنی اخروی کامیابی کی طرف، یہ نماز جو ہے اس کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے کیا ہے؟
کامیابی کی طرف بلانے والا ہے، کامیابی کی دعوت دینے والا ہے۔ وَهُوَ الْفَوْزُ وَالْبَقَاءُ فِي النَّعِيمِ الْمُقِيمِ، اور یہ کامیابی کیا ہے؟ وہی کامیاب ہونا ہے اور باقی رہنا ہے دائمی نعمتوں کے اندر۔ مقیم مانے اقامت کرنے والی، قائم رہنے والی، تو ہمیشہ ہمیں جو باقی رہنے والی نعمتیں ہیں اس کے اندر گویا کیا ہے؟ اس کے ساتھ کامیاب ہونا ہے۔ ثم یختمہ بتکبیر اللہ وجلالہ، پھر یہ ختم ہوتی ہے اذان اللہ کی تکبیر اور اس کی بزرگی کو ظاہر کرنے کے ساتھ ساتھ۔ گویا آخر میں بھی اللہ اکبر مؤذن کہتا ہے، تو اس سے بھی گویا کیا ہوئی کہ اذان ختم بھی ہوتی ہے اللہ کی بڑائی اور اس کی بزرگی کے ساتھ، تو گویا یہ وحدانیت سے بالکل لبریز ہے۔ وَكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ الَّتِي ہِیَ مِنْ أَفْضَلِ الذِّکْرِ وَأَجَلِّهِ، اور کلمہ اخلاص پر یہ ختم ہوتی ہے جو ذکر میں سب سے زیادہ افضل اور برتر ہے۔ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ والتي لو وزنت بالسماوات وعامرهن غیر اللہ تبارک تعالیٰ والارضین السبع وعامرهن لرجحت بهن لعظمها وفضلها، کہہ رہے ہیں کہ اور ایسے کلمات پر یہ اذان ختم ہوتی ہے کہ اگر اس کلمے کو نہیں، وہی لا الہ الا اللہ ہے، آخر میں کیا کہتا ہے مؤذن؟ لا الہ الا اللہ، تو کہہ رہے ہیں کہ اور ایسے کلمے پر یہ ختم ہوتی ہے کہ اگر اس کو آسمانوں سے اور ان کے بسنے والوں سے، اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ، اور ساتوں زمین اور ان کے بسنے والوں سے اگر تولا جائے، لرجحت بہن، تو البتہ یہ کلمہ ان کو لے کر جھک جائے گا اپنے بلند اور اپنے افضل اور برتر ہونے کی وجہ سے۔ یعنی اتنا بلند و برتر اور اتنا عظیم کلمہ یہ ہے کہ تمام آسمان و زمین اور ان کے بسنے والوں کو لے کر اگر اسے تولا جائے اللہ کے علاوہ، تو یہ کلمہ سب کو لے کر جھک جائے گی، نہیں وزنی ہو جائے گا۔ یعنی ترازو کا پلڑا جس میں یہ کلمہ توحید رکھا ہوگا اس کو لے کر جھک جائے گا، اتنا بڑا عظیم اور وزنی ہے یہ کلام۔ وقد جاءت احادیث فی فضل الاذکار وان المؤذنین اطول الناس اعناقا یوم القیامۃ، اور کہہ رہے ہیں کہ تحقیق کی بہت ساری حدیثیں آئی ہیں اذان کی فضیلت میں اور اس بات کے ثبوت میں کہ مؤذن اذان دینے والے جو ہیں لوگوں میں سب سے زیادہ لمبی گردن والے ہوں گے قیامت کے دن۔ ان کی گردنیں اللہ لمبی کر دے گا اور لوگ یہ پہچانیں گے کہ یہ گویا دنیا کے اندر اذان دینے والے لوگ ہیں، اذان کہنے والے لوگ ہیں، تو یہ فضیلت اور بزرگی اذان کی وجہ سے ان کو ملے گی۔ والاذان والاقامۃ فرض کفایۃ، اور اذان اور تکبیر یہ فرض کفایہ ہے۔ وفرض الکفایۃ ما یلزم جمیع المسلمین اقامتہ، فاذا قام به من یکفی سقط الاسم عن الباقین، اور فرض کفایہ وہ ہوتی ہے جو تمام مسلمانوں پر کیا ہوتی ہے؟ لازم ہوتی ہے اس کا قائم کرنا، اور اس کو انجام دینا تمام مسلمانوں پر لازم اور فرض ہوتا ہے شریعت کی جانب سے، اللہ اس کے رسول کی جانب سے۔ لیکن اگر ان تمام بستی والوں میں سے کسی ایک نے ایسا کر لیا، اس کو انجام دے دیا جو اس کی انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہو، تو وہ سب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ سقط الاسم عن الباقین، تو گناہ ساقط ہو جائے گا باقی تمام لوگوں سے۔ باقی ان کی جمع ہے، تمام بقیہ لوگوں سے فرضیت ساقط ہو جائے گی۔ اور لیکن اگر کسی نے نہیں کیا تو تمام کے تمام لوگ جتنے بھی بستی کے اندر سب گنہگار ہوں گے۔ تو من یکفی کا مطلب یہ ہے کہ جو کفایت کر سکتے ہو اس فرضیت کے ادائیگی میں، مثلاً کہ اذان اگر ہے تو وہ کوئی مرد ہی دے گا، عورت اذان دے گی تو اس کی اذان کیا ہے؟ مقبول نہیں ہوگی، نہ فرضیت ثابت ہوگی اس کی اذان سے۔ اسی طرح اگر بچہ ہے، نابالغ ہے، تو اس کی اذان سے بھی فرضیت ثابت نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی پاگل ہے، دماغی نہیں صحیح ہے لیکن وہ اذان دے رہا ہے تو اس کی اذان سے بھی فرضیت ثابت نہیں ہوگی، بلکہ ایسا انسان جو عاقل ہو، بالغ ہو اور کیا ہو؟ صاحب ایمان ہو۔ اسی طرح کافر اگر اذان دے تو اس کی اذان کا بھی اعتبار نہیں ہوگا۔ مطلب جو کفایت کر سکتا ہو، جو کافی ہو سکتا ہو اذان کے لیے، کون کافی ہو سکتا ہے؟ عاقل ہو، بالغ ہو، مرد ہو اور صاحب ایمان ہو۔ تو یہ شرائط ہیں گویا، یہ شرطیں جب پوری ہوں گی جس کے اندر تو وہ کافی ہو جائے گا۔ اور ایسا انسان جو کافی ہو سکتا ہے اذان کے لیے، وہ اگر اذان دے گا تو سب کی فرضیت ساقط ہو جائے گی۔ وَهُوَ مِن شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ الظَّاهِرَةِ،
اور اسلام کے ظاہری نشانیوں میں سے ہے۔ شعار کی جمع شعائر مانے ظاہری نشانیاں، تو یہ اسلام کی ظاہری نشانیوں میں سے ہے۔ وہما مشروعان فی حق الرجال حضرن و سفرن لصلاۃ الخمس، اور یہ دونوں اقامت اور اذان یہ دونوں شریعت سے ثابت ہیں، شرعی قانون ہیں مردوں کے حق میں، خواہ وہ سفر میں ہو یا حضر میں ہو، گھر پر مقیم ہو یا سفر میں ہو، ہر حال میں یہ مردوں ہی پر دینا، اذان کا دینا لازم ہے، اذان کا کہنا پانچوں نمازوں کے لیے۔ اگر کوئی اذان نہیں دے گا تو کیا سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ یقاتل اہل بلد ترکوہما، ایسے شہر والوں سے جنگ کی جائے گی جن لوگوں نے ان دونوں کو چھوڑ دیا ہے، یعنی ایسی کوئی بستی والے ہیں جو اذان نہیں دیتے یا جو اقامت نہیں کہتے، تو ان سے جنگ کی جائے گی، ان کو مجبور کیا جائے گی، نہیں تمہیں اذان اور اقامت کہنی ہے۔ لِأَنَّهُ مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ الظَّاهِرَةِ، اس لیے کہ یہ اسلام کے ظاہری نشانیوں میں سے ہیں۔ فَلَا يَجُوزُ تَعْطِيلُهَا، تو انہیں معطل اور بیکار چھوڑنا یہ جائز نہیں ہے۔ التلایۃ و تعطیل، بیکار چھوڑنا۔ وصفات المعتبرۃ فی المؤذن، اب بتا رہے ہیں کہ وہ صفتیں جو اذان مؤذن کے اندر اعتبار کی گئی ہیں، مانی گئی ہیں، ان کے جو ضروری ہیں ان کے اندر، وہ کیا ہے؟ ان یکون سیتن، کہ وہ کیا ہو؟ بلند آواز والا ہو، تاکہ اس کی آواز دور دراز کے لوگ بھی سن سکیں اور جماعت میں شریک ہو سکیں۔ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الْإِعْلَامِ، اس لیے کہ بلند آواز کا ہونا یہ اطلاع اور اعلان کو پہنچانے میں زیادہ مؤثر ہوگا۔ امیناً، دوسری صفت کیا ہے کہ وہ امانت دار ہو، وقت کا امانت دار ہو، دنیاوی معاملات میں بھی امانت دار ہو، کسی کی خیانت نہ کی ہو اس نے، امانت دار ہو۔ لِأَنَّهُ مُؤْتَمَنٌ، اس لیے کہ بے شک وہ ایسا انسان ہوگا جسے ایک امانت دی جائے گی، امانت دیا جانے والا ہے، یعنی وہ ایسا انسان ہوگا جسے امانت دی جائے گی۔ یعتبر اذانہ فی دخول وقت الصلاۃ والصیام والافطار، اس کی اذان کا اعتبار کیا جائے گا نماز، روزے اور افطار کے وقت کے داخل ہونے میں۔ تو اگر یہ پوری امانت داری کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ اذان نہیں دے گا تو کتنے روزے اور نماز جو ہیں وہ فاسد اور خراب ہو جائیں گے۔ مان لیا وقت سے پہلے اذان دے دیا، ابھی افطار کا وقت ہی نہیں ہوا تو کتنوں کے روزے برباد ہو جائیں گے، یا وقت سے پہلے رات ہی میں اذان دے دیا تو لوگوں کی سحری کھانا، مطلب یہ ہے کہ ان سحری کھانے سے محروم ہو جائیں گے۔ افطار کا بھی یہ وقت ہے جس سے پہلے نہیں ہو سکتا ہے، اور تاخیر کریں گے تب بھی گنہگار ہوں گے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں بطور امانت کے ہیں مؤذن کے، جس کی ذمہ داری ایک مؤذن کو سونپی جاتی ہے، تو ضروری ہے کہ وہ اس ذمہ داری کے لیے امانت دار ہو۔ وَيَكُونُ عَالِمٌ بِالْوَقْتِ، اور ایک شرط یہ بھی ہے مؤذن کے لیے کہ وقت کو وہ جاننے والا ہو، اس لیے کہ جب وقت ہی کو نہیں جانے گا تو اول وقت پر وہ اذان کیسے دے گا؟ لِيُؤَذِّنَ فِي أَوَّلِهِ، تاکہ وہ اس کے یعنی نماز کے اول وقت پر اذان دے۔ کہنے والا اذان 15 جملتاً کما کان بلال یؤذن بہ بحضرت رسول اللہ علیہ وسلم، اور اذان کے 15 جملے ہیں، جیسا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اذان دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیشہ۔ تو 15 کلمات، 15 جملے تھے جس کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت بلال اذان دیتے تھے۔ تو آج بھی اذان کی وہی 15 کلمات ہیں، آپ گن کر کے اسے شمار کر کے جان سکتے ہیں۔ تو بہرحال رات کا سبق بس اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین علوم سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن و دماغ میں یہ سارے علوم جو ہے پیوست کر دے، بھر دے، کہ ہم کبھی اسے بھولیں نہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔